کرنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ جو خوبصورت چہرہ ہے یہ کسی بشر کا نہیں، یہ تو اللہ کا مقرب فرشتہ ہے، یہ اللہ کا مقرب فرشتہ ہے۔ اور ادھر ہاتھوں میں پھل دے دیے کہ جب یوسف کو دیکھنا تو ان پھلوں کو بھی کاٹنا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس قدر محو ہو گئی کہ سیب تو کاٹنے ہی کاٹنے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیوں کو بھی کاٹ لیا، لیکن ان کو تکلیف محسوس نہیں ہوئی، ان کو تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اب میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، میں جو بات یہاں پر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ادھر تو عورتیں تھیں، ہاں جی ادھر تو عورتیں تھیں۔ حضرات محترم وہ جب یوسف علیہ السلام کو دیکھتی ہے، یوسف علیہ السلام کے حسن میں جب محو ہوتی ہے، اور پھر جب چھریاں چلتی ہے اور جب چھریاں چل کر ان کی انگلیوں کو کاٹ ڈالتی ہے تو ان کی انگلیوں پر جو کٹ آتا ہے ان کو اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اور یارو یہ تو یوسف علیہ السلام کے حسن کا عالم ہے۔ ارے شہید کی بارے میں حدیث یہ ملتی ہے کہ جب شہادت کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، دیدار الہی پہلا نصیب ہوتا ہے۔ ارے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں انہیں انگلیوں کو کٹ لگ جانے میں تکلیف محسوس نہیں ہوتی، تو پھر جب شہادت کا رتبہ پانے والا جب شہید ہوتا ہے اور دیدار الہی کرتا ہے اور خالق کے یوسف کو دیکھتا ہے تو میرے بھائیوں اسے تکلیف کیسے محسوس ہو سکتی ہے؟ اسے تکلیف کیسے محسوس ہو سکتی ہے؟ لہذا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بات کہنے کا مقصد یہ ہے، تو یہ اعتراض جو بنتا ہے نا، یہ خالی اعتراض ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں شہادت کا رتبہ پاتا ہے یہ تو اسے پتہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں اسے کیسا نوازا جاتا ہے۔ آگے سنیے، ایک حدیث پاک کے اندر آیا، جب شہید بندہ جنت میں پہنچ جائے گا، جب جنت میں پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا میں نے جنت کے سارے عالی شان میوہ جات کھا لیے، میں نے جنت کی نہروں سے دودھ بھی پی لیا، میں نے شہد بھی پی لیا، لیکن میرے پیارے اللہ مجھے ابھی بھی لطف نہیں آ رہا، مجھے ابھی بھی لطف نہیں آ رہا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے بتا تو صحیح، جنت میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، تجھے کیوں نہیں لطف آ رہا؟ کہ مالک دراصل بات یہ ہے، جب میں دنیا میں تھا میں نے میدان جہاد میں گیا اور وہاں پر میں نے دشمن کے وار سے مجھے شہادت کا رتبہ ملا، میرے مالک جو میں تیری بارگاہ میں شہید ہوا تھا، جو لذت مجھے اس وقت ملی تھی وہ جنت میں بھی مجھے لذت نہیں مل رہی، پھر شہادت دینے سے بھی بندہ نہ کترائے۔ حضرات محترم، اور شاعر نے کیا خوب کہا کربلا کے میدان کے حوالے سے، آخری 5 منٹ میں ایک بات کہہ کر میں اجازت چاہوں گا کہ ایک شاعر یہ کہتا ہے کہ ترسے حسین آپ کو، ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین پیاسے ہی رہ گئے، امام حسین پانی کے لیے تڑپتے رہے، معاذ اللہ عز و جل، یوں اعتراضات کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ ارے دراصل شاعر یہ کہتا ہے، کہتے تم یہ کہتے ہو کہ امام حسین پانی کے لیے ترستے رہے، کہا نہیں نہیں، امام حسین پانی کے لیے نہیں ترسے بلکہ پانی ترستا رہے امام حسین کے لبوں کو لگنے کے لیے۔ ہاں جی، ارے ورنہ مجال کیا تھی کہ پانی امام حسین کے پاس نہ آ جاتا؟ امام حسین نے ایک ایک دعا جو کی وہاں پر اللہ نے فوری قبول کی۔ اگر امام حسین یہ دعا کرتے کہ باغ جو پانی دریائے دجلہ کا جو کنارہ تھا جو جوشے مار رہا تھا، اگر اسے حکم دیتے تو کیا پانی قدموں میں نہ آ جاتا؟ لہٰذا میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، یہ تو امام حسین کی بات ہے۔ آؤ میں آپ کی صدی در صدی کے بعد ایک اللہ کا ولی آتا ہے، سید زادہ ہے جس کا نام اچھے میاں ہے۔ آپ لوگوں میں مجمع میں بیان فرما رہے ہیں اور بیان فرماتے فرماتے آپ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، جنت میں اس قدر بڑا درخت لگا دیا جاتا ہے کہ تیز گھوڑا عربی نسل کا 100 سال بھی دوڑتا رہے تو اس کا جو ہے وہ سایہ ختم نہ ہو سکے۔ ایک بدو بندہ تھا جو بالکل عقل کا تھوڑا تھا، کھڑا ہو گیا، کہتا حضرت بات تو بتائیے، آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہیں تو اتنا اونچا درخت جنت میں لگ جاتا ہے، ذرا یہ تو بتائیے کہ ہمارے قد تو چھوٹے چھوٹے ہیں، جب ہمارا دل کرے گا کہ ہم وہاں سے پھل توڑ کر کھائیں تو ہم پھل کیسے توڑ کر کھائیں گے؟ ہمارے قد جو چھوٹے ہیں ہم پھل کیسے توڑ کر کھائیں گے؟
अच्छे मियाँ साहब फरमाते हैं वक्त के बहुत बड़े वलीउल्लाह थे। आप फरमाते हैं अच्छा बात समझा दूँ? फरमाया कि बता के समझाऊँ या तुझे प्रैक्टिकल करके समझाऊँ? कहा प्रैक्टिकल करके समझा देंगे तो बात और समझ आ जाएगी। कहा अच्छा फिर ऐसे कर, सामने देख रहे हो दरख्त? कहा हाँ मैं देख रहा हूँ। कहा उस दरख्त को ऐसे तस्लीम करके वो जन्नती दरख्त है, वो जन्नती दरख्त है। कहा तस्लीम कर लिया कि वो जन्नती दरख्त है। कहा अच्छा अब ये तस्लीम कर कि मैं जो बैठा हूँ ना मैं भी जन्नती हूँ। कहा तस्लीम कर लिया, आप भी जन्नती हैं। कहा अच्छा अब ये तस्लीम कर, तसव्वुर कर कि उस दरख्त पे जो फल लगा हुआ है ना वो भी जन्नती फल है, वो भी। का तस्लीम कर लिया कि वो दरख्त भी जन्नती, दरख्त का फल भी जन्नती, हजरत आप भी जन्नती। बात तो समझाएं कि बात क्या है। अल्लाह अकबर गनी। फरमाया जब तूने तस्लीम कर लिया कि वो दरख्त भी जन्नती, दरख्त का फल भी जन्नती और मैं भी जन्नती, अब जरा गौर कर, अब जब मेरे दिल में हसरत आएगी कि मैं उस दरख्त के फल को तोड़ कर खाऊं, अब जैसे ही दिल में ये ख्वाहिश उभरेगी ऐसे इशारा किया जाएगा, दरख्त का फल टूट कर कदमों में आ जाएगा। अरे बताने तो समझाने के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे इशारा किया जन्नत का तो वाकया होना ही था, लेकिन दुनिया में ही वो दरख्त का फल टूट कर कदमों में आ गया। दरख्त का फल टूट कर कदमों में आ गया। अल्लाह अकबर गनी। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि एक आम सैयद जो नस्ल दर नस्ल के बाद आए और उसकी विलायत का आलम यह है कि अगर वो दूर से बैठकर एक दरख्त के फल को इशारा करे तो वो टूट कर कदमों में आ सकता है। तो यार जब इनके जद्दे अमजद के बाद बाप के बाप और नवासे रसूल हो, इमाम हुसैन हो, अगर वो पानी को इशारा करते तो क्या पानी कदमों में ना आ जाता? अरे वो भी पानी कदमों में आ सकता था। तो फिर क्यों ना कहे कि तरसे हुसैन आपको, मैं जो कहूँ तो बेअदब, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आप रेत पर। अल्लाह अकबर गनी। फरमाते हैं कि फिर आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। फिर इश्क में क्या बचाइए और इश्क में क्या लुटाइए। आज कहते हैं कि इश्क हो जाए तो बताओ यार क्या करना चाहिए, कुछ बचाना चाहिए, क्या गवाना चाहिए? तो आले नबी ने सारा ही लिख दिया। फरमाया कि इश्क में क्या बचाइए और इश्क में क्या लुटाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। हाँ जी, आले नबी ने लिख दिया कि इश्क में सारा घर भी लुटाना पड़े तो वो भी लुटा दो।